ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے وہ الیکشن ہو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہو ایک ایوان بالا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور کریڈیبل بھی ہو۔ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے کافی پہلے اس پہ ہمیں گائیڈنس مل جائے گی سپریم کورٹ سے۔ میں آج واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی صفوں میں استعفوں پر اتفاق نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک پیج پہ ہیں، سب مل کے فیصلے لیے ہیں 31 دسمبر تک اپنے پارٹی قائدین کے پاس وہ استعفے جمع ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کے الٹیمیٹم کو مسترد کرتے ہیں۔ استعفے ہمارا ایٹم بم ہے۔ ہمیں اس حکومت کو گھر بھیجنا پڑے گا، اس کٹ پتلی وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں گے۔ ہم واضح کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان will not step down. Assemblies will not be dissolved. 31 جنوری تک ان کے لیے ڈیڈ لائن ہے۔ That deadline stands rejected. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ حکومتی جو رہنما ہیں، جو وزراء ہیں، ان کے بیانات، اپوزیشن کے بیانات، جو ایک دوسرے کے جواب اور پھر جواب الجواب آپ نے سنے، کیا رہا معاملہ۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کروائے جائیں، اور اس میں جو شبلی فراز صاحب نے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ ساتھ ساتھ کابینہ کے اندر جو پیٹرولیم بحران ہے اس کی رپورٹ بھی پیش کی گئی، جس کے اندر بڑے ہی خوشربا انکشافات تھے کہ 26 روز تک کس طرح آئل کمپنیز نے یہ جو پیٹرول ہے وہ اسٹاک کیے رکھا، اربوں روپے کا عوام کو نقصان پہنچایا گیا۔ وزیر اعظم نے اس انکوائری کی نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے اسد عمر صاحب کی سربراہی میں، جو آئندہ اجلاس میں اپنی سفارشات پیش کرے گی کہ کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ اور بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے سنی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نہ اسمبلیاں توڑیں گے، نہ وزیر اعظم مستعفی ہوں گے۔ بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب سے آج ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور کہا کہ 31 جنوری تک جو ہماری ڈیڈ لائن ہے وہ برقرار ہے، آپ کو گھر جانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ مینار پاکستان کے اوپر جو جلسہ ہوا اس پر مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے بلکہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے 1,27,00,000 روپے سے زائد کی جو رقم ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ ادا کرے مسلم لیگ نون، کیونکہ اس نے پارک کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جس پہ گفتگو کریں گے، لیکن آغاز کریں گے جو آج سینٹ کے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی آفتاب جہانگیر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر عاجز دھامرا صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی علی گوہر بلوچ صاحب۔ لیکن ان تمام معاملات سے پہلے جو ممتاز ماہر قانون ہیں ملک کے سلمان اکرم راجہ صاحب، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جو حکومتی فیصلہ ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور کیا سپریم کورٹ اس معاملے میں کچھ کر سکتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو کہ جو شو آف ہینڈ کے ذریعے کابینہ کیا یہ فیصلہ خود سے کر سکتی ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کے انتخابات کرائے جائیں، اور پھر یہ آئین کا آرٹیکل 186 ہے کیا جس کے تحت حکومت اب سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی؟ جی شکریہ۔ دیکھیں، آئین کا آرٹیکل 186 جو ہے وہ صدر مملکت کو وزیر اعظم کے مشورے کے ساتھ یہ اختیار دیتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کسی بھی آئینی معاملے پہ رائے لے سکے۔ تو صدر مملکت ایک ایڈوائزری اوپینین کے لیے ایک ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیج سکتے ہیں، اور جب یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو وصول ہو جائے تو پھر آئین کے تحت سپریم کورٹ کو جو سوال اٹھایا گیا ہو، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی رہنمائی طلب کی گئی ہو، اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ تو یہ تو ایک آئینی طریقہ ہے اور ایک آئینی گنجائش ہے حکومت کو میسر کہ بعد میں تنازع جو ہے اس کو ایک طرح سے اس کی پیش بندی کر لی جائے کہ تنازع کھڑا نہ ہو، پہلے سے سپریم کورٹ سے ہدایت لے لی جائے۔ تو یہ ایک اچھا نیک ہمارے آئین کا ایک طریقہ ہے۔
جو بعد کے جو بحث ہے یا بعد کے جو تنازعات ہیں ان کو پہلے ہی حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن سلمان صاحب یہ جو اگر کسی معاملے میں کوئی وضاحتاً بات کر دی گئی ہو اور آئین کے اندر اگر اس کا طریقہ کار اور چیزیں بھی جو ہیں وہ واضح ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی سپریم کورٹ سے رائے لینے کی گنجائش بنتی ہے؟ جس طرح سے یہ جب الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ خفیہ رائے دہی کے ذریعے سے ہوں گے یا سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے۔ کیا اس کے بعد گنجائش بنتی ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کے اندر کسی بھی حیثیت میں انٹروین کرے یا اس سے رہنمائی لی جائے؟ جی گنجائش بنتی ہے، لیکن سپریم کورٹ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہم قانون کو تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اس لیے ہم یہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر قانون کو اس طرح سے تبدیل کر دیا جائے، خفیہ رائے شماری کی بجائے شو آف ہینڈز کے حوالے سے قانون سازی کی جائے، تو کیا وہ قانون سازی آئین سے متصادم ہوگی؟ تو یہ رائے تو سپریم کورٹ سے لی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ پہلے قانون سازی ہو، بعد میں کوئی فریق سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور سپریم کورٹ اس قانون کو آئین کے مطابق یا آئین سے متصادم قرار دے۔ یہاں یہ شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملہ پہلے ہی واضح ہو جائے اور قانون سازی بعد میں کی جائے۔ تو سلمان صاحب یہ شو آف ہینڈ کے لیے اب آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی اور وہ 2/3 اکثریت کے ذریعے ہی ہوگی، یا کوئی اور راستہ بھی ہے، سمپل میجورٹی کے ذریعے کوئی رولز چینج ہو کے یہ اس معاملے کا حل نکالا جا سکتا ہے، یا نہیں اس میں حکومت کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی اگر اس کو یہ شو آف ہینڈ کی جانب لے جانا ہے اس معاملے کو؟ نہیں دیکھیں، خفیہ رائے شماری ہو یا شو آف ہینڈز ہو، ان کا ذکر جو ہے آئین میں نہیں ہے۔ یہ آئین کے تحت جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں یہ طریقہ کار دیا گیا ہے یا آئندہ دیا جائے گا، لہذا آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ضرور ہے کہ سنگل ٹرانسفربل ووٹ کا کیا مطلب ہے۔ آئین کا آرٹیکل 59 کلاس 2 یہ کہتا ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ ہوگا پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے ذریعے اینڈ بائی مینز آف اے سنگل ٹرانسفربل ووٹ۔ اب کیا سنگل ٹرانسفربل ووٹ جو ہے وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا اظہار ہو سکتا ہے؟ یہ چیز شاید سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جائے، یا کیا ضروری ہے کہ سنگل ٹرانسفربل ووٹ کے لیے بیلٹ پیپر ہو جس پر جو ووٹر ہے، جو یہاں صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، وہ اپنی اپنی پریفرنس کا اظہار کریں، وہ بتائیں کہ میں پہلی ترجیح کس کو دیتا ہوں، دوسری ترجیح کس کو دیتا ہوں؟ کیا یہ ترجیح کا جو طریقہ کار ہے وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے یعنی کہ ہاتھ دکھا کر ایوان میں حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ شاید سوال ہو جو سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے، اسی لیے یہ رجوع کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے۔ ایک آخری بات سلمان صاحب، وہ یہ کہ حکومت کہہ رہی ہے اور یہ خبریں گردش میں ہیں کہ انتخابات جو ہے وہ فروری میں کرا دیے جائیں، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے اس پہ رد عمل بھی سامنے آنے لگ گیا ہے کہ یہ آئینی مدت ہے، 11 مارچ کو مکمل ہوگی، پہلے انتخابات نہیں کرائے جا سکتے۔ تو کیا فروری میں انتخابات کروانے میں کوئی قانونی رکاوٹ موجود ہے؟ دیکھیے، آئین جو ہے وہ سینٹ کی جو میعاد ہے وہ مقرر کرتا ہے، لہٰذا اس میعاد سے پہلے کسی سینیٹر کو معزول تو نہیں کیا جا سکتا، یا اس کی جو مدت ہے بطور سینیٹر اس میں تو کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ کہ الیکشن پہلے ہو جائے اور اس الیکشن کا اثر اسی دن ہو جب سینٹ کی میعاد ختم ہوتی ہے یا کسی ممبر کی عہدے پر رہنے کی میعاد ختم ہوتی ہے، تو وہ شاید ممکن ہو۔ لیکن الیکشن کرانا ایک بات ہے، اور اس الیکشن کے نتیجے میں نئے جو منتخب شدہ سینیٹر ہیں ان کا عہدے پر آ جانا، حلف لے لینا، وہ ایک دوسری بات ہے۔ لہٰذا جو سوال غالباً کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ سینٹ کی جو میعاد ہے اس میعاد سے کتنا پہلے سینٹ کے الیکشن کرائے جا سکتے ہیں، کیا اس میں کوئی آئینی بندش ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک قابل غور سوال ہے جس کے لیے سپریم کورٹ سے شاید رجوع کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، سلمان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ علی گوہر صاحب، گورنمنٹ جا رہی ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات کرانے کے اوپر،
اپوزیشن جو ہے وہ اس کا ساتھ دے گی؟ وہ کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ رک جائے گی، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یا نہیں آبجیکشن ہے کہ اس موقع پر کیوں یہ قانون سازی کی ضرورت آن پڑی؟ جی شکریہ صاحب. گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئی ہی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ہے، دھاندلی کے ذریعے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں، کس طرح سے لوگوں کو پریشرائز کر کے جھوٹے مقدمات بنا کے مختلف پارٹی سے جو ہے ڈرا دھمکا کے الیکٹیبل کو ایک خاص پارٹی میں لایا گیا، اور پھر اس کے ذریعے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں جو عدم اعتماد کی ایک تحریک آئی تھی، اس کو بھی کس طرح سے بلڈوز کیا گیا اور کس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کی گئی. اور اس کے بعد پھر بھی وہ 5 ووٹوں کی اکثریت سے، ان کے تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود 5 ووٹوں کی اکثریت سے پھر بھی اپوزیشن ون کر گئی تھی. لیکن اس کو 5 ووٹوں کو جو ہے وہ ڈبل سٹیمپ کر کے، دھاندلی کر کے، اور ان الیکشنز کو بھی بلڈوز کیا گیا. اب یہ تو جو امینڈمنٹ ہے، دیکھیں اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کو آن بورڈ لیں، ان کے ساتھ تجاویز ڈسکس کریں. لیکن یہاں پر تو یہ آپ سب مطلب ہے کہ یہ ان کی روایت نہیں ہے. یہ چونکہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ صرف مطلب دھونس پر اور کسی چیز کو مسلط کرنے پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ جمہوری طریقے اپناتے نہیں ہیں. ادروائز یہ معاملات ڈسکس کیے جا سکتے تھے اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ. لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ 2/3 اکثریت کے باوجود آئین میں امینڈمنٹ کیسے ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مقننہ کا کام ہے، یہ قومی اسمبلی کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. سپریم کورٹ اعلیٰ ادارہ ضرور ہے، لیکن اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نہیں، یہ مقننہ نے کرنا ہے. اسمبلی میں قانون پاس ہوگا تبھی یہ چیزیں اپنائی جا سکتی ہیں. اب چونکہ ان کو ڈر ہے کہ ان کے لوگ ان کے پاس جو یہ ڈرا دھمکا کے لے گئے تھے، اب آگے لوگوں کو نظر آ رہا ہے جو اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، اراکین اسمبلیز، کہ یہ حکومت جانے والی ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان سے جان چھڑا کے دیگر کسی پارٹیز کے ٹکٹ لیں. تو ان کو ڈر ہے کہ یہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، اس لیے یہ شو آف ہینڈ اور یہ طریقے اب ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک. عاجز دھمرا صاحب، کیا اعتراض ہے اگر ایک ٹرانسپیرنٹ معاملہ ہو، چیزیں ہوں، ہارس ٹریڈنگ نہ ہو؟ تو یہ تو عموماً حکومتیں ہارس ٹریڈنگ کیا کرتی ہیں، تو اب اگر ایسی چیز ہو رہی ہے تو اس پہ کوئی اعتراض والی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ قانون سازی اگر کوئی بہتر ہوتی ہے اس ملک میں تو اس میں سب سے بڑے جو قانون سازی کے حامی ہیں وہ ہم خود ہیں. ایشو یہ ہے کہ اب گورنمنٹ جس بند گلی میں پھنس چکی ہے، اور قانون سازی کی ٹائمنگ بھی وہ، اور خاص طور پر یہ میں اس بات سے منسوب کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اچانک اور ان کی پارٹی کو پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے اور اس کی افادیت یاد آ گئی ہے. نیشنل ڈائلاگ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوگا، مگر اسی پارلیمنٹ میں بہت سارے ملکی مفادات میں ہونے والی قانون سازی یا نیگوسیشن میں اپوزیشن کو چور ڈاکو کہہ کر ان سے ہاتھ نہ ملانے کی بھی باتیں کر رہی ہوں گی. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں حکومتی جو مفادات ہیں وہ کہاں پہ کام کر رہے ہیں. فی الحال تو اپوزیشن جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ آ چکی ہے کہ ہم تو ریزائن دے رہے ہیں، ہم تو ریزگنیشن دے رہے ہیں. تو قانون سازی کا یہ چھیڑ کے مسئلہ، آپ وہ ہماری جو ریزگنیشن والی پالیسی ہے ان کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیت کیا ہے، اور ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اب تو ٹائمنگ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ہاف ٹائم دیا کہ آپ اپنی پالیسیوں کو ریویو کریں، آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں، آپ دوائیوں کو کنٹرول کریں. وہ تو مسئلہ ہوا ہی نہیں. آج بھی 1 درجن وزراء کس کام سے لگے ہوتے ہیں ٹی وی پہ؟ صرف اپوزیشن پہ بات کرنا کہ لاہور میں جو ہے وہ آپ کے پاس جلسے میں لوگ نہیں آئے. جی مان لیا، لاہور میں میرے خیال میں 1000 لوگ تو آئے ہوں گے نا. جب 1000 لوگ آئے تو آپ کی پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ سارا دن نیشنل ٹی وی پہ تمام وزراء اپنی وزارتوں کے ریفارمز پہ بات نہیں کرتے، ان کی کامیابی پہ بات نہیں کرتے، صرف پی ڈی ایم کے جلسے، ان کے استعفوں پہ بات ہوتی رہے گی. تو اٹ مینس کہ آپ کو کام اور کوئی نہیں ہے. صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو چونکہ اسمبلیوں سے آپ نکلنے کا وقت ہو رہا ہے، لہٰذا اس وقت اب قانون سازی کی بات تو بے معنی ہے. میرے خیال میں یہ سازش ہے، یہ گگلی ہے حکومت کی. ایک طرف اپوزیشن کے اس تمام جو ایک پالیسی ہے ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے. جی
ایک طرف تو آپ اسمبلیوں کے لیے اپنے اراکین اسمبلی سے استعفے مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی دن جو ہے وہ تاج حیدر صاحب ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ سندھ میں 3 ضمنی انتخابات کرائے جائے. تو جب اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں تو پھر ضمنی انتخابات کا مطالبہ وہ ہماری ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اور ایک ایسا حلقہ ہے جو عمر کوٹ کا ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ کسی بھی ملک میں خالی ہونے والے حلقے کے 60 سے 90 ڈیز تک آپ کو الیکشن کروانے ہیں. مگر 1 سال سے وہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. 3 حلقے خالی ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فیبروری میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں، تو ایک اسمبلی کی 3 سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہیں، اس پہ الیکشن کمیشن الیکشن کروا دے. ہم نے جو ڈیڈ لائن دی ہے استعفوں کی وہ پارٹی لیڈرشپ کے پاس ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ آپ کو نہ دلچسپی ہے اسمبلی سے، نہ قانون سازی سے. آپ اپنا ایک منطق لگانا چاہتے ہیں، ہاف ٹائم پیریڈ جو ہے آپ کا کمپلیٹ ہے. آپ کے اوپر، آپ کی سو کالڈ کریڈیبلٹی کے اوپر ایف آئی اے کے 2 ریٹائرڈ افسران کوسچن کرتے ہیں پرائم منسٹر آفس کے اوپر کہ وہ چینی کمیشن کا جو رونا اور ڈھنڈورا پیٹتے ہیں آپ کے، جی ہمارے دور میں کمیشن بن گئی. جی آپ کے دور میں کمیشن کھیلی جاتی ہے، ہم سب کو معلوم ہے. مگر وہ جو ایف آئی اے کے 2 سابق افسران ہیں ان کو لے جائیں. آفتاب صاحب اگر بتاتے ہیں کہ عدالت میں لے جائیں گے، اور ان کے جو الزامات ہیں ان کا تعلق تو پی ڈی ایم کے کسی پارٹی سے نہیں ہے نا. ٹھیک. آفتاب صاحب، یہ مارچ کے انتخابات فروری میں آپ اس وجہ سے کروانا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک مومنٹم بن رہا ہے تاکہ وہ سینٹ کے انتخابات فوری طور پہ کر دیں؟ اور کیا اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ادھر ادھر نہ ہو جائے، لہٰذا شو آف ہینڈ کے ذریعے جو ہے وہ انتخابات کرایا جائے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے تو پہلے بھی اراکین اسمبلی ادھر ادھر ہو گئے تھے کے پی کے میں. بہت شکریہ طارق کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور میرے دونوں دوستوں کو میرا سلام. تو بات یہ ہے طارق بھائی کہ اگر کوئی اچھی چیز آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی، کہ اس کو اپریشیٹ کریں. کیونکہ روز روز کا جو رونا ہے کہ جی اتنے کھڑے ہوئے تھے، ووٹ اتنے نکل گئے ہے، یہ عدم اعتماد میں وہ کہاں چلے گئے، وہ خریدے گئے، بکے گئے، تو اس سے ہمیں اب نکلنا ہوگا. کیونکہ ہم جب اپنی پارٹیوں کے ساتھ وفادار ہیں، اپنی پارٹیوں کی حلف لے کر آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر ہم شو آف ہینڈ کے ذریعے اپنا رائے کا اظہار کر سکیں. اچھا، جیسے ابھی آپ نے اکرم راجہ صاحب سے پوچھا تھا، راجہ صاحب سے، تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک آئینی ہے اور اس کے لیے پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ پہ جائے اور وہاں سے اپنی رائے، وہاں کی رائے لے لے. اگر ہو جاتا ہے تو میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ یہ، اور اسی طرح تاکہ ہم الیکشن ریفارمز لائیں، اور یہ جو ہم ہر الیکشن کو دھاندلی زدہ اور یہ کہتے ہیں، تو اس سے ہمیں نکلنا چاہیے اور عوام کی رائے کے اوپر احترام کرنا چاہیے. تو پھر یہ جو سینٹ کے جو ابھی چیئرمین کا شو آف ہینڈ کے اندر ووٹ نکلے 60 سے اوپر، بعد میں جو ہے سنجرانی صاحب کو اعتماد کا ووٹ مل گیا آپ کے سامنے ہی ہے، تو یہ غلط ہوا؟ بہرحال آپ اس کو اب ایڈمٹ کرتے ہیں، گو کہ اس میں پارٹ تھی پی ٹی آئی. اچھا دیکھیں، اس میں 2 رائے. ایک رائے یہ ہے کہ جی میری مرضی ہے، مجھے اتنا حق تو دیں کہ جی میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں کسی شخص کے بارے میں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کیونکہ میں باؤنڈ ہوں ایک پارٹی کے ساتھ، میں نے اس کے ساتھ حلف لیا ہوا ہے، میں اس کا پابند ہوں، اس نے مجھے ٹکٹ دیا ہے، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اتنے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں. اگر ہماری رائے ہے تو ہمیں مردانگی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے کہ جی میں آپ کے اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں. میں شو آف ہینڈ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس فیصلے سے مخالفت رکھتا ہوں. اتنی جرت ہے کسی پارٹی کے اندر؟ اتنی جرت ہے کسی پارٹی کے ایم این اے کے اندر؟ جی میرے اندر ہے. اگر مجھ سے جب رائے لی جائے گی اور میں جو سمجھوں گا، میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ میں اپنی رائے کا اظہار کیسے کرتا ہوں. اچھا، وہ وقت قریب ہے لگ رہا ہے کوئی آفتاب صاحب؟ اگر ہوا، اگر یہ قومی اسمبلی کے اندر بھی اس کی ضرورت پڑی یا کہیں بھی اس کی ضرورت پڑی، تو میں اگر میں سمجھتا ہوں گا کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، تو میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا. اور مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ اس طرح کی آزادی دیتے ہیں لوگوں کو تو اس پر قدغن بھی نہیں لگائیں گے. آپ کو تو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بھی آپ کے ساتھ 1-2 منسٹر لگا دیے انہوں نے، آفتاب جہانگیر صاحب کو بولنے نہ دو زیادہ. نہیں کوئی نہیں، ہم بولتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب سنتے بھی ہیں. اچھا چلیں، میں ایک وقفہ لے لوں. علی گوہر صاحب، پھر یہ جو مسلم لیگ نون کے آج مقدمات درج ہوئے ہیں اور بہت ساری جو اپڈیٹ ہیں، جو سیاسی گفتگو ہے، وہ کر لیتے ہیں پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں.
वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौहर बलोच साहब, आजिज़ धामरा साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली गौहर साहब, लाहौर में मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर FIR, मीनार पाकिस्तान पे तमाम ही जो लीडरशिप है उस पर FIR हो गई है, बिल भी भेज दिया है कोई 1 करोड़ कोई 27 लाख रुपए का, कि आपने इतना नुकसान पहुंचाया मीनार पाकिस्तान में। देखिए तारिक भाई, गुजारिश ये है कि जब आपको याद होगा कि किस वक्त धरना हुआ था जी, तो आपको पता है कि उस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था, वो डिले हो गया और पाकिस्तान का CPEC जो है वो इस हुकूमत के हाथ चढ़ गया उस डिले होने की वजह से। अगरचे उस पर बहुत ज्यादा काम मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम पे हो गया था, लेकिन फिर भी आपको पता है कि उस वजह से अरबों डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ और आज ऑलमोस्ट CPEC का जो प्रोजेक्ट है वो बंद कर दिया गया और उसमें से अरबों रुपए निकाल के जो है वो MNAs में और MPAs में रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए। आपको पता है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के साथ कब्रें खोदी गई, कौमी असम्बली के जंगले तोड़े गए, PTV की बिल्डिंग के ऊपर हमला किया गया, नुकसान पहुंचाया गया। और आज ये जो जलसा हुआ है यहाँ पर तो कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चली और कोई एक गमला तक नहीं टूटा। तो मैं समझता हूँ कि वो अरबों का नुकसान तो पहले न्याजी साहब पूरा करे ना, जो इन्होंने अपने धरनों में और अपने जलसों में किया था। और मतलब है कि ये आज हमें कहते हैं कि ये तो एक मजाका खेज बात है और ये पर्चे और ये मुकदमात, हम तो इससे कहीं बड़े मुकदमात और झूठे मुकदमात फेस कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप जो है वो पाबंदे सलासिल रही भी है और अब भी पाबंदे सलासिल है, तो हम इनके मुकदमात से नहीं घबराते। आपने देखा कि जब मुल्तान में जलसा हुआ तो मीडिया पर भी कवरेज आती रही, किस तरह से इन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया, किस तरह से वो स्टेडियम के दरवाजे बंद किए गए। कहते हैं वो तो गलती हो गई, बाद में हमने गलती लाहौर में नहीं दोहराई तो ये एक्सपोज हो गए, लोग नहीं आए, बंदे नहीं थे कोई भी। वो तो फिर आप फिर वही मुकदमात कायम कर रहे हैं ना। तो इन मुकदमात को तो हम मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इन मुकदमात से डरने वाले नहीं है। ये अवाम का जो समुंदर है ये अब एक तहरीक की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। आपको पता है कि जनवरी में डेट दे दी गई है, डेडलाइन दे दी गई है प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की। अगर ये घर नहीं जाते तो पाकिस्तान के अवाम इनको घर भेजेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस बात पर पूरी जो अपोजिशन है वो मुत्तहिद है। और मौजूदा पाकिस्तान के हालात, जिसको पाकिस्तान को जिस बेदर्दी के साथ लूटा जा रहा है, जिसमें आपने सुनामी ट्रीज का इशू देखा, जिसमें आपने अभी मतलब है कि वो BRT पिशावर का किस्से हैं, अद्वियात के किस्से हैं, हत्ता कि आपको पता है कि ये जो मतलब है कि पेट्रोलियम की अभी आप बता रहे थे वो रिपोर्ट बना दी, वो जो गंदम चोरी और चीनी चोरी की रिपोर्ट थी, आपने किसी बंदे को पाबंदे सलासिल देखा, किसी इदारे ने नैब का दरवाजा खटखटाया, आज जाकर नैब ने किसी बंदे का दरवाजा खटखटाया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। ये तो प्राइम मिनिस्टर आप देख ले कि इनकी करप्शन के किस्से तो रोज एक्सपोज हो रही है ये हुकूमत। चलो ये बात ये करते हैं आफ्ताब जहांगीर साहब से, ये पेट्रोलियम बहरान की रिपोर्ट के ऊपर भी मैं जरा ये धामरा साहब, आज वो शाह महमूद साहब ने, आपके पुराने साथी, वो कहते हैं जी आप क्यों डेडलाइनें दे रहे हैं, आपका मुतालबा अभी हम रिजेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर विल नॉट रिजाइन, असेंबलीज विल नॉट डिसॉल्व, तो आप करें जो कुछ करना है, आ जाए। अभी शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं अभी आ जाएं जी, आप क्या है। तारिक साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस इस्तीफा और ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा का जो हम डिमांड कर रहे हैं और प्रेशर बढ़ रहा है, हुकूमती जो सफ़े हैं और या काबीना कह दूं, उसमें से अगर कोई एक शख्स अंदर से खुश है इस सूरत हाल से, वो है शाह मोहम्मद कुरैशी साहब। अच्छा, कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए कि कल इस्तीफा आ जाए इमरान अमन नियाज़ी का, तो ये शाहजी बात करना छोड़ दें हमसे। वो गए हैं एक वजारत से नाराज होकर, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी, फिर ज्वाइन की, और फिर पार्टी विद इन पार्टी में जो उनके मामलात चल रहे हैं, और फिर तरीन साहब के ऊपर एक अजाब सा नाजिल हुआ, उसको हुआ तो कुछ नहीं, उसका बाल बीगा भी नहीं हुआ जो इल्जामात थे, मगर ये सारे जो खेल में जो खुश होने वाला जो बंदा है या वजीर है वो खुद शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब खुश हैं अपोजिशन की मूवमेंट से?
جی میرے خیال میں خوش ہے، اور خاص طور پر باقی ان کو اگر کوئی نہیں ہوگی، ان سے زیادہ شاہ کے وفادار وہ ملتان میں نظر آئے کہ وہ میں جلسہ روک کے دکھاؤں گا، اور جلسہ نہیں روکا. مگر استعفیٰ کے معاملے پہ اگر کوئی شخص خوش ہے تو وہ شاہ محمود قریشی ہیں، اور میری اس بات سے آفتاب بھائی بھی دل سے جو ہے وہ. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اس سچویشن میں شاہ محمود کی بھی کوئی لاٹری لگ سکتی ہے؟ وہ پرامید تو ہیں، وہ ظاہری ہے ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں گئے تھے تو وہ کرکٹ میچ کھیلنے تو نہیں گئے تھے. آفتاب صاحب، یہ تو جو دھامرا صاحب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کوئی لاٹری لگنے کی امید ہے کہ یہ جو کیوس ہے وہ ہو، عمران خان صاحب ریپلیس ہو جائیں اور وہ کسی ایکسیپٹیبل فیس کے طور پہ سامنے آ جائے. اچھا دیکھیں طارق بھائی، پہلی بات تو یہ کہ ایسا تو کوئی چانس نہیں ہے. میرا قائد تو عمران خان ہے، میں اس کے علاوہ کسی کو اپنا قائد نہیں مانتا، سمجھے نا. جب تک اللہ نے اس کو حیاتی دی ہے، جب تک اس کو صحت دی ہے، وہ میرا قائد ہے. پہلی بات تو یہ. اچھا، اس طرح خواب دیکھنے کا تو ہر ایک کو اختیار ہے. دھامرا صاحب کو بھی ہوگا کہ دھامرا صاحب کیا چاہتے ہوں گے، اور شاہ محمود قریشی کو بھی ہے، وہ بھی پارلیمنٹ. مطلب میں خوابوں کو اور دلوں کے حال تو میں نہیں جانتا، وہ تو لوگوں کو پتا ہوگا. ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ ان کی پارٹی کے اندر کس طرح لوگ خواب دیکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن مجھے نہیں پتا. میں اپنے دل کے حال جانتا ہوں. میرا قائد عمران خان ہے، میں عمران خان کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیں، نہیں مجھے ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا جواب ہی انریلیونٹ ہے، آپ کا سوال ہی انریلیونٹ ہے. میرے لیے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اچھا، کیونکہ وہ بھی میری طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم این اے ہے، میں بھی ایم این اے ہوں. پارٹی نے ان کو ذمہ داری دی ہے وزیر خارجہ، وہ اپنی ذمہ داری بڑی احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ہمارے وائس چیئرمین ہیں، اور جب تک عمران خان زندہ ہے کوئی ان کی جگہ لے نہیں سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بات کی کہ علی گور صاحب نے بھی، اور انہوں نے کہ جی چینی کی کمیشن رپورٹ، اور تو میں یہ طارق بھائی آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ کیا چینی کی جو 91 کمپنیاں ہیں، چینی کے اندر جو اسکینڈل آیا ہے، وہ کیا صرف پی ٹی آئی کے 2 لوگوں کا ہے یا باقی بھی تو ہے؟ وہ چودھری شوگر مل فلانا ہے، وہ سندھ کی شوگر ملیں، وہ انور مجید ہے، وہ اون کی کمپنی، مطلب یہ ساری چیزیں تو ہے نا. میں تو یہ کہتا ہوں، میں برملا کہتا ہوں کہ اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو ہے سب کو جو بھی ہے قانون کے مطابق ان کے اوپر جو سزا اور جزا کا عمل ہونا چاہیے اگر کوئی اس میں شامل ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو، چاہے وہ کوئی بغیر سیاسی بزنس مین ہو، اس کو بالکل اس کے لیے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. آفتاب صاحب، ہوتا نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں اپوزیشن والے پکڑے جاتے ہیں. ہونا چاہیے سر، اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ سب ایک ہیں. یہ سارے ابھی آپ نے دیکھا جب الیکشن اس کے اوپر جب کورٹ کے اندر گئے تھے تو سارا جو شوگر کیٹ تھا وہ سارا ان کا ایک ہی وکیل تھا، سمجھے نا. میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب اس قسم کے کارٹیل بنتے ہیں تو وہ ان کا پاکستانیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، اپنے کاروبار کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے. لیکن میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کوئی ان کی خواہش ہے، یہ اپنی خواہش کو پورا کریں. یہ جو آج آفتاب صاحب پیٹرولیم بحران کی ہوئی رپورٹ، کیبنٹ میں بھی لوگوں نے کہا یہ 26 دن تک کمپنیز نے اسٹاک رکھا ہوا تھا. یہ جو منسٹرز ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ بالکل صحیح بات ہے. اس کے اوپر یہ انکوائری ہوئی ہے، کمیشن آئی ہے، رپورٹ آئی ہے، یہ پبلک ہوگی. اس کے بعد پرائم منسٹر نے اس کے اوپر کہا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ورنہ اس سے پہلے تو کمیشن کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. پچھلے کمیشن سے گرفتار کون ہوا آفتاب صاحب؟ جو چینی کمیشن تھا. دیکھیں گرفتار، اچھا تو میں تو چاہتا ہوں کہ یہ لوگ چلے جائیں نا عدالت کے اندر، زرداری صاحب بھی چلے جائے اور نواز شریف والے بھی چلے جائیں کہ بھائی گرفتار کرو نا جو ذمہ دار ہے. پیپلز پارٹی بھی چلی جائے، نون لیگ بھی چلی جائے، تو کیوں نہیں جاتے کہ بھائی یہ کمیشن بنا تھا، اس کی یہ رپورٹ آئی تھی، اس کے اندر یہ ٹھہرے تھے لوگ، تو ان کو گرفتار کیا جائے. کیوں نہیں جاتے علی گور صاحب؟ آپ لوگ کورٹوں میں جائے نا کہ جی یہ سب چیزیں. جی علی گور صاحب. جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے وہ پورے پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. عدالتوں کا کام نہیں ہے کسی ملزم کو گرفتار کرنا. گرفتار کرنے کے لیے آپ نے وہ ایک جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، وہ آپ نے بنائی ہے علی گور بھائی، آپ نے پیپلز پارٹی نے بنائی ہے، ہم نے نہیں بنایا. آپ نے بات کی ہے تو میں نے خاموشی سے سنی. آفتاب بھائی ذرا مہربانی کریں مجھے موقع دیں. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ اور عوام کی وفاداریاں بدلنے کے لیے جس ادارے کو استعمال کر رہے ہیں
اس ادارے کو اگر یہ احتساب کے لیے استعمال کرتے تو آج BRT پشاور کے ذمہ دار جو ہے وہ بھی جیل کے اندر ہوتے. LNG کا ابھی پاکستان کو انہوں نے اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے, اس کے ذمہ دار بھی جیل میں ہوتے. سونامی ٹریز کے جو اربوں روپے جس کی کہ سپریم کورٹ کی بھی مطلب ہے کہ اس میں ججمنٹ آئی ہے کہ اس کے ذمہ دار بھی پھر جیل کے اندر ہوتے. جنہوں نے ادویات میں خرچہ لگایا ان کو بھی اس ادارے نے نہیں پوچھا. تو یہ ادارہ تو ایک فکس میچ کھیل رہا ہے. اس کا کام صرف اپنا جو نیازی صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کو صرف تحفظ دینا ہے, اس کو صرف قائم رکھنا ہے, جو کہ 4 یا 5 ووٹوں کی اکثریت سے کھڑی ہے. آج اگر ان کے ممبران کو پتہ چل جائے کہ اس نیب کے ادارے کی اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ختم ہو گئی ہے تو کل یہ حکومت اپنی وجہ سے نیچے گر جائے گی. ٹھیک ہے علی گوہر صاحب, میں ایک بریک لے لوں, وقت ختم ہو رہا ہے تو پھر میں بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں اپنی جو ڈیبیٹ ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عاجز ہمراہ صاحب, لاسٹ سیگمنٹ, وقت ختم ہے چونکہ کم ہے, یہ بتائیے گا پیپلز پارٹی پہ یہ شکوک کی جو پرچھائیاں ہیں یہ کیوں ہیں؟ استعفے نہیں دیں گے, استعفے تو گو کے جمع ہو گئے ہیں سارے, اور یوں نہیں ہوگا, آصف زرداری فیصلہ کریں گے, بلاول صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, یہ اتنی باتیں. یہ پرانی چورن ہے, میرے خیال میں بکتی رہتی ہے کبھی کبھی, اور ابھی بھی اگر کسی دکان پہ تھوڑی بہت بچتی ہے تو میرے خیال میں بیچ دینی چاہیے, اسٹاک نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چورن کا. تو یہ پیپلز پارٹی کے اوپر اس طرح کے ایک تو الزامات اور کیسز یہ زیادہ تر لگتے رہتے ہیں, اور ہم ان کو فیس بھی کرتے ہیں اور تہ دل سے فیس کرتے ہیں. جہاں تک استعفاؤں کا تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں, اور 3P کے چیئرمین جو ہیں وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں. ویسے اوورآل تمام چیزوں کو ایکٹیولی وہ چیئرمین صاحب دیکھتے ہیں, PDM کے جلسوں کو بھی وہ دیکھتے ہیں, مگر ظاہر ہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے, جو دانشمندی ہے, جو تجربہ ہے, اس سے مستفید ہونا میرے خیال میں اگر ہم لگتے ہیں تو اگر دوسروں کو الرجک ہے کہ ہم بالکل نہ کریں مشورہ تو شاید وہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. آج فردوس صاحبہ کہہ رہی تھی جی وہ چاکلیٹ کھائیں, وہ کچھ اور کریں, فیصلے زرداری صاحب نے کرنے ہیں, تاش کے سارے پتے ان کے ہاتھ میں, ان سے بات ہوگی جو بھی بات ہوگی, ان سے کون بات کرے گا؟ میرے خیال میں آپا جو ہیں وہ خود لالی پاپ جو ہیں وہ کھاتے کھاتے اور یہاں تک پہنچتی ہیں, اس لیے جو خود لالی پاپ اور ٹافیاں کھا کے یہاں پہنچتا ہے تو وہ کبھی کبھار دوسروں کو بھی چاکلیٹ کھانے کے مشورے دے دیتے ہیں. آفتاب صاحب, اب ایک طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا کچھ منسٹرز ہیں جن کا بڑا ہارش سٹینڈ ہے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہے, یہ ہو گئے. کچھ منسٹرز ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ نہیں نیشنل ڈائیلاگ ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے. یہ ایز اے اسٹریٹجی PTI کر رہی ہے اس طرح سے کہ دونوں طرف ہاتھوں میں لڈو رکھے. اچھا دیکھیں طارق, بات چیت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, ٹھیک, بات چیت ہونی چاہیے, ہوتی ہے. اب جیسے میں دامرا صاحب اس پروگرام کے اندر ہیں, علی صاحب ہیں اس پروگرام میں, ہم باہر بھی ملاقات کریں گے, لیکن دامرا صاحب نے کبھی کوشش نہیں کی ہم سے ملنے کی, کوئی سندھ کی کوئی سوغات وغات ہمیں بھیجیں موسم کے حوالے سے, سمجھے نا. لیکن دامرا صاحب نے ابھی 27 دسمبر کی دعوت دے دینی آپ کو فوراً یہیں پہ. میں اپنے اچھے دوست کو PTI سے نکالنا نہیں چاہتا. اچھا, لیکن یہ کہ بات چیت ہونی چاہیے, لیکن اس کا جو طارق بھائی جو بیسٹ پلیٹ فارم ہے وہ ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کے اندر آئیں, بات چیت کریں, اس کے ساتھ ساتھ اپنی یہ ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھیں کیونکہ آئینی اور اختیار ہے ان کو, جمہوری حق ہے ان کا کہ یہ پارلیمنٹ کو خود پرائم منسٹر نہیں آئے, وقت نہیں دیا, اب پارلیمنٹ یاد آ گئی عمران خان صاحب کو. نہیں ایسا نہیں ہے طارق بھائی, آپ بہت سینئر اور میرے بڑے پسندیدہ اینکر ہیں, مجھے آپ سے محبت ہے, آپ اتنی گہرائی سے دیکھتے ہیں چیزوں کو. کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے دن سے جب پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں کیا رویہ ہوتا ہے اپوزیشن کا, وہ بات نہیں کرتے, بات سنتے نہیں ہیں. نہیں ایسا نہیں ہوتا. جب ہم آپ کی بات سنتے ہیں, جب ہم آپ کے جابرہ صاحب جب ہم آپ کا مقدمہ سنتے ہیں, جب جس سے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, جب میں نواز شریف کا مقدمہ سنتا ہوں, جب میں بلاول صاحب کا مقدمہ سنتا ہوں, جب میں آصف خواجہ کا مقدمہ سنتا ہوں, جب میں شاہد خاقان عباسی کا مقدمہ سنتا ہوں, تو خاموشی سے سنتے ہیں, اور جب ہماری باری آتی ہے یہ اپنا مقدمہ لڑ کے فوراً باہر نکل جاتے ہیں. آپ ریکارڈ نکالیں اپنے وزراء کی غیر سنجیدگی کا, کورم کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اپنے وزراء کی غیر سنجیدگی کا ریکارڈ نکالیں. آپ جو
جو ہے یہ قوم دیکھ رہی ہے. جامرہ صاحب ہمیں نکلنا ہوگا, یہ پرانی یہ جاگیردارانہ سیاست سے نکلنا ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم دعا مانگے. میں بھی مانگتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے. میں دعا مانگ رہا ہوں, میں دعا مانگ رہا ہوں کہ جمہوری قوتوں کی فتح ہو گئی کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے. یہ ہماری کامیابی ہے, پی ٹی ایم کے پریشر کی کامیابی ہے, پولیٹیکل ورکر کی کامیابی ہے. پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. جمہوریت جو ہے وہ غلبہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے اوپر. آج آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, عمران خان پارلیمنٹ کی بات کریں, یہ ہماری کامیابی ہے, جمہوری قوتوں کی کامیابی ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے. سمجھے نا, آپ نے جو آپ کو پارلیمنٹ یاد آ گئی, یہ تبدیلی ہے, حقیقی تبدیلی ہے اس ملک میں. اور یہ پی ڈی ایم کا پریشر ہے, یہ پی ڈی ایم کا پریشر ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ پہ آپ لعنتیں ڈالتے تھے, ان کی دیواروں کو توڑتے تھے. چلے علی گوہر صاحب, کا کوئی اجلاس نہیں ہو رہا. آج کھلے ہیں تو شادی ہال کھلے ہیں تو ٹرانسپورٹ کھلی ہے. اور سر آپ ہی نہیں آ رہے, کرنا چاہ رہے, جمہوریت پر یقین ہی نہیں رکھتے. آئے نا آپ دے رہے ریکوزیشن پیش کریں, آپ ریکوزیشن پیش کریں. قومی اسمبلی کی کوئی میٹنگ, کسی قائمہ کمیٹی کی آپ نے کتنی ریکوزیشن پیش کیے گئے اجلاس کے لیے؟ اجلاس نہیں بلایا گیا. ایس او پی کے تحت سر آپ نے کتنے کیا پیش کیے ہیں؟ یہ ہر چیز آپ کہنا کہ ہمیں پرائم منسٹر کی حاضری کتنی ہے آفتاب بھائی؟ کسی بھی اس قوم کو بتائیں کہ پرائم منسٹر کی حاضری کتنی ہے بادشاہ سلامت کی نیشنل اسمبلی میں, ذرا بتائیں. سر بادشاہ سلامت کی حاضری کتنے پرسنٹ, آپ لوگوں کتنے پرسنٹ حاضری ہے بادشاہ سلامت کی؟ آج وہ بادشاہ سلامت پارلیمنٹ کی بات کریں. میں کہتا ہوں کہ یہ جمہوری قوتوں کی کامیابی ہے, یہ ہر سیاسی کارکن کی کامیابی ہے, یہ پی ڈی ایم کی کامیابی ہے. آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو ہے عمران احمد نیازی پارلیمنٹ کی بات کرتا ہے, یہ کامیابی ہے. دیکھیے کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا, شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے گا کہ آگے آگے ہوتا ہے. بطخ نہ بنے, چلے پارلیمنٹرین بنے, لیڈر بنے, بطخ بنے ہوئے آپ لوگ. علی گوہر صاحب مذاکرات اب نہیں ہوں گے, آپ چلا تو سب پیچھے پیچھے چل پڑے. جی دیکھیں مذاکرات ان سے کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو خود کٹ پتلی ہے. اور پوری پارلیمنٹ, یہ وہی پارلیمنٹ ہے نا جس کو ایک ریٹائرڈ کرنل چلاتا ہے اور اس کے اشاروں پہ چلتی ہے. وہی پارلیمنٹ ہے جو 2 مہینے سے تالا لگا ہوا ہے. دیکھیں مذاکرات تو آپ نے کتنی ریکوزیشن پیش کی؟ نظام کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, جو اس نظام کو سوفٹ آج کرتے ہیں. یہ تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتے نا, یہ تو خود کسی کے بٹھائے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ مذاکرات کیا جامرہ صاحب مذاکرات نہیں ہو سکتے, ختم, چیپٹر بند, کلوز. دیکھیں طارق بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص علی گوہر صاحب جمع کرائیں. بھائی کس نے بجائے تھے؟ عمران احمد نیازی بادشاہ سلامت نے گورنمنٹ بلاول بھٹو صاحب کی اس بات کو انڈورس کیا تھا, فلور آف دا ہاؤس کیا تھا, ڈیسک بجائے تھے سلیکٹ کرنے پہ عمران خان نے. یا تو آپ کو بلاول کی انگریزی سمجھ میں نہیں آئی یا آپ اسے اتفاق کر رہے تھے. دو باتیں تھی. انگریزی یہ کہ ایٹم بم نہیں تو آپ نے اتفاق کیا تھا, پھر آپ نے پھر اتفاق کیا تھا چیئرمین صاحب کہ وہ سلیکٹڈ ہے, انہوں نے ڈیسک بجائے تھے. آج آپ ناراض ہوتے ہیں, آج آپ ناراض. چلے اب وقت ختم ہو رہا ہے, مطلب تو سمجھے پہ ناراض ہے. ایٹم بم کا میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور تمام پولیٹیکل پارٹی کی کہ عمران نیازی کو پارلیمنٹ یاد آ گئی. صاحب, آفتاب جہانگیر صاحب, علی گوہر صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.